بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ یوکرین اسٹیٹ کے گورنمنٹ رول کے مطابق اس وقت ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت، فوج اور پولیس کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ٹریننگ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس ٹائم تقریباً 30% عورتیں فوج اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں پاور ہاؤسز، ہیوی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز اور شاپس وغیرہ پہ کام کرتی ہیں، اور کھیتی باڑی میں بھی تقریباً میکسیمم عورتیں ہی کام کر رہی ہیں۔ مارکیٹ میں جتنی بھی دکانیں ہیں، جس قسم کے بھی سٹور ہیں، بک سٹور ہے، فوڈ سٹور ہے، کوئی ٹوائے سٹور ہے، یا جس ٹائپ کی بھی تقریباً دکانیں ہیں مارکیٹ میں، سب دکانوں پر عورتیں ہی کام کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اتنے زیادہ بوجھ کے باوجود گھر کی بھی تمام ذمہ داری عورتوں پہ ہی ہوتی ہے۔ اس ٹائم اس اسٹیٹ میں عورتوں کی مردوں کی نسبت ریشو بہت زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 69% ہے۔ اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم میں چنگیز خان نے جب روس پہ اٹیک کیا، روس پہ ان کی جنگ لگی، تو اس ٹائم چنگیز خان نے تقریباً چن کے صرف آدمیوں کو ہی قتل کیا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ابھی تک عورتوں کی یہ ریشو مردوں سے کے برابر نہیں ہو سکی۔ اس ٹائم بھی تقریباً 69% عورتیں اس ریاست میں ہیں۔ ان تمام کام کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری اور بچوں کی دیکھ بھال بھی عورتوں کا ہی کام ہے۔ مرد حضرات صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ڈیوٹی کے بعد مختلف قسم کے کلبوں یا ڈانسنگ ہال یا سینما ہال یا سیر و تفریح کے چکر میں رہتے ہیں۔ عورت کے اتنی زیادہ ذمہ داری اور اتنا زیادہ باؤنڈ ہونے کے باوجود صرف اور صرف ایک آزادی دی گئی ہے، وہ یہ کہ عورت جب چاہے، جس طرح چاہے، جس جگہ پر بھی چاہے، وہ اپنی جسمانی ضروریات کسی سے بھی، کسی مرد سے بھی پوری کر سکتی ہے۔ اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، فاؤنڈیشن یا پابندی نہیں ہے۔ ہاں، اس کنڈیشن میں اگر کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے تو جو آدمی ان کو بار بار دیکھتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، یہاں کے رول کے مطابق اسے سزا دی جاتی ہے۔ حالات بہت عجیب قسم کے ہیں، بہت ذمہ داری عورتوں پر دی گئی ہے، لیکن ایک عجیب سی کنڈیشن ہے یہاں پہ۔ افزائش نسل بہت اچھی ہے۔ 11-12 سال سے تقریباً ایک عام لڑکی یا لڑکا جوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر چونکہ یہ بہت زیادہ جنگلی جانور، خاص کر خنزیر کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، تقریباً 14 سے 15 سال کی عمر کے بعد ان کے جسم سے ایک ایسی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ یا کوئی دوسری شاید مسلم کنٹری کے لوگ ان کے پاس کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ ذہنی طور پر ان لوگوں کو بالکل مفلوج کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک جانوروں کی زندگی کی طرح رہ رہے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی عیاشی سوائے کلب ڈانسنگ، ہوٹلنگ یا اس ریفریشمنٹس جو ایک جنرلی میں نے انٹروڈیوس بتائی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ لوگ گورنمنٹ کی چونکہ ہر آدمی، ہر عورت گورنمنٹ امپلائی ہے، اور اس وجہ سے ان کی ضرورت کی تمام چیزیں گورنمنٹ ہی انہیں مہیا کرتی ہے، جو کہ کارڈ سسٹم پہ ہے۔ ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے، ڈیلی، ویکلی اور منتھلی بیسس پہ ان کو ساری ضرورت کی چیزیں وہاں سے ملتی ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے چائلڈ کیئر ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز بھی بنے ہوئے ہیں۔ تقریباً 4 سال کی عمر کے بچے یا بچی کو
گورنمنٹ اپنے چائلڈ کیئر ہاؤسز میں لے لیتی ہے اور اس کی تمام دیکھ بھال، اس کی پڑھائی اور ہر قسم کی کیئر اور ہر قسم کی ضروریات گورنمنٹ ہی پوری کرتی ہے۔ اولڈ ایج ہاؤسز میں جو آدمی زیادہ عمر کے کام کرنے کے زیادہ قابل نہیں ہوتے ان کو وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی پیکنگز یا کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ان کو جاب دے دیا جاتا ہے۔ جب اس جاب کرنے بھی کے قابل نہیں رہتے تو پھر ان کو کسی نہ کسی پوائزننگ کی کنڈیشن میں ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ مذہبی طور پر بھی بڑے عجیب صورتحال ہے۔ یہ لوگ کیمونسٹ اور کیتھولک مائنڈ رکھتے ہیں جن کو ہم ڈہرکیے بھی کہتے ہیں۔ ڈہرکیے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ہر چیز خود بخود نیچرلی پیدا ہو رہی ہے اور اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ کافی لوگوں سے، چونکہ ہمیں زیادہ رشین تو نہیں آتی، لیکن انٹرپریٹر کے تھرو کئی دفعہ ان لوگوں سے ڈسکس ہوئی، کئی دفعہ مذہبی رجحانات ان کے جاننے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً میجارٹی، میکسیمم لوگ اس مائنڈ کے، اس نظر کے تھے جو صرف یہ کہتے تھے کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہو رہی ہے اور خود بخود ہی ختم ہو رہی ہے۔ ہمارا ٹریننگ پیریڈ اچھا چل رہا تھا، موسمی حالات بھی کافی خراب تھے اور گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بھی تھی۔ ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنیشنل سورسز کا کوئی زیادہ ذریعہ نہیں تھا۔ ٹی ویز وغیرہ تھے، چینل چلتے تھے، لیکن وہ بہت سارے رشین لینگویج میں تھے جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل نیوز کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا ریڈیو۔ اور اس ٹائم جس اسٹیشن پہ ہم لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ صرف BBC لندن، ریڈیو وائس آف جرمنی اور ریڈیو تہران جو کہ ایران سٹی کا تھا، یہ تقریباً چلتے تھے۔ ہم لوگ اپنے ٹریننگ سے فارغ ہو کے، جنرل ایکٹیویٹیز یا مارکیٹنگ سے فارغ ہو کے شام کو اکثر اکٹھے ہو کے بیٹھتے تو یہ کوشش کرتے کہ ریڈیو کو آن کر کے کچھ نیوز پاکستان کے بارے میں یا کچھ دوسرے ملکوں کے بارے میں پتہ چلے۔ ایک دن ہم 4-5 آدمی جو گروپ ٹریننگ پہ گئے ہوئے تھے، رات کو بیٹھے اور ریڈیو آن کیا۔ BBC لندن سے انگلش میں نیوز چل رہی تھی تو پتہ چلا کہ امریکہ نے کویت کی سپورٹ کے لیے عراق پر اٹیک کر دیا ہے۔ عراق پر بہت شدت قسم کا حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے پورا گلف ایریا وار زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور تمام قسم کی فلائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ ہمیں تقریباً ابھی پاکستان سے آئے ہوئے 3 ماہ گزر رہے تھے۔ یہ نیوز 27 جنوری 1991 کو ہم لوگوں نے ریڈیو پہ سنی۔ بہت زیادہ پریشانی ہوئی، کافی ٹینشن ہوئی کہ چونکہ ابھی ہمارے ٹریننگ پیریڈ کچھ باقی تھا، لیکن پھر بھی یہاں کے روس کی مختلف ریاستوں میں بھی ہنگامے شروع ہو گئے، جلد سے جلوس شروع ہو گئے، وہاں کی صورتحال بھی کافی عجیب تھی۔ اور دوسرا، امریکہ کے عراق پر اٹیک کی وجہ سے گلف ایریا بھی پورا کلوز ہو گیا۔ خدا بہتر حالات کس طرح جائیں گے، کل کیا ہوگا، ہم کس طرح واپس پہنچیں گے، ایسی بہت سی پریشانیاں، بہت سے خیالات دل میں آ رہے تھے۔ بلکہ اپنا ایک ٹریننگ پیریڈ تو مکمل کرنا تھا، وقت تو گزارنا تھا۔ ہم اللہ کی آس پہ دل میں بہت ساری دعائیں، ہمیشہ نماز پڑھتے، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اس کے پاک میں کی ذات پاک پہ حدیث درود و سلام عرض کرتے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی بھیک مانگتے۔ بہرحال انٹرنل کنٹری، مختلف ریاستوں کے ہنگامے اور اس عراق والی جنگ کی وجہ سے پریشانی اور ڈسٹربنس تو کافی ہوئی، لیکن پھر بھی چونکہ ہمیں وہاں وقت اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا تھا، اس لیے ہم اپنی ٹریننگ میں لگے رہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو
اگلی سٹوری میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔